السلام علیکم. جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ میں نے اپنے اسکن کے خاطر ڈاکٹر سلمان صاحب کے پاس آئی تھی اور ٹریٹمنٹ کیا تھا. اسی طرح ان کے پاس میں آئی تھی اپنے بالوں کے خاطر بھی. پچھلے 3 سال سے مجھے ہیئر لاس کی پرابلم رہی ہے، جس کی کافی ساری وجہ ہے، اور امریکہ میں اس کے لیے میں نے بہت ساری ٹریٹمنٹس کیا تھا. ایک ٹریٹمنٹ جو میں افورڈ کر سکتی تھی وہ ایک میڈیکیشن تھی جو میں لے رہی تھی، لیکن اس کے سائیڈ افیکٹس یہ تھی کہ جیسے میں وہ میڈیکیشن بند کروں، جتنی بھی ری گروتھ ہوا ہے بالوں میں وہ سب بال واپس گر جائے گی. اور جو باقی ٹریٹمنٹس تھی وہ کافی زیادہ ایکسپینسو تھی جو میں افورڈ نہیں کر سکتی تھی، اور اسی لیے میں پاکستان آئی تھی. تو میں نے جب ڈاکٹر سلمان صاحب کے ساتھ اس بارے میں ڈسکس کیا تھا، انہوں نے مجھے اس کا سلوشن دیا تھا، اور آج ڈاکٹر صاحب آپ لوگوں کے لیے بھی ایکسپلین کرے گی کہ میرے اوپر کون سی ٹریٹمنٹ ہوگی بالوں کے لیے، جس سے میرے بال بھی اچھے ہو جائیں گے اور لمبے بھی ہو جائیں گے اور گھنے بھی ہو جائیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. اس میں پہلے ایکسپلین کروں گا آپ کو کہ آپ نے اپنے بالوں کو دیکھنا کیسے ہے کہ ہیئر فال، ہمیں تو صرف ہیئر فال نظر آتی ہے کہ بال گر رہے ہیں. امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے بال کتنے کمزور ہو رہے ہیں. ایک سمپل اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اپنے بالوں کو کلوزلی آبزرو کریں تو آپ کو سکن نظر آتی ہے. ہم اس کو جب ایک ڈاکٹر ان بالوں کو دیکھتا ہے تو ہم ایسے دیکھتے ہیں جیسے یہ ایک بلاک ہے جو 1 انچ کا ہے. اب اس میں کتنے بال ہیں، دس از امپورٹنٹ. نمبر آف ہیئر، یہ کتنے ہیں، گڈ ڈینسٹی، ایوریج ڈینسٹی، پور ڈینسٹی، تھننگ، بالڈنس، یہ ساری چیزیں اس ایک پوائنٹ سے آتی ہیں. سو وی لک ایٹ دا ہیئر ان دس پارٹ. دوسری چیز جو ہم دیکھتے ہیں کہ ہر ایک بال کتنا تھک ہے. یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ والے تھک بال ہیں، یہ چھوٹے والے، یہ بڑے تھن بال ہیں. دیز آر بیبی ہیئر جو لمبے نہیں ہو رہے. یہاں سے آپ کو پتہ لگتا ہے کہ کوئی ایشو ہے. تھرڈ تھنگ از دا نمبر آف ہیئر فالنگ. ہمارے پاس لوگ آتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اتنے زیادہ بال گر رہے ہیں، بٹ دے ڈونٹ نو کہ دا 2 other امپورٹنٹ تھنگز آر کہ کتنے بالوں کی ڈینسٹی کیا ہے، نمبر آف ہیئر پر اسکوائر انچ، اور کتنے بال جو ہیں وہ تھن ہو رہے ہیں. سو اب جو ہم ٹریٹمنٹ کریں گے، سنس یو کین سی دا اسکن ہیئر، اور فیمیلز میں پیٹرن یہ ہوتا ہے کہ یہی اس ایریا میں تھننگ ہوتی ہے. میلز میں آپ دیکھتے ہیں کہ بال یہاں سے جا رہے ہوتے ہیں، یہاں تک چلے جاتے ہیں، صرف سائڈوں میں رہ جاتے ہیں. فیمیل میں اوور آل تھننگ ہوتی ہے، اور سب سے زیادہ تھننگ ادھر سینٹر میں ہوتی ہے. فیمیل جو ہیئر لاس ہے اس کے ملٹیپل ریزنز ہیں. اس میں کامن جو چیزیں ہیں، ملٹی وٹامنس کی ڈیفیشنسی ہے. آئرن از ٹاپ آف دا لسٹ. فولک ایسڈ، لوگوں کو پتہ ہے کہ فیمیلز نے پریگننسی میں فولک ایسڈ لینا ہے، لیکن اس کے بعد وہ سٹاپ کر دیتے ہیں. جتنی بھی ریپروڈکٹیو ایج ہے ٹل دی ایج آف 40 45 50 تک، فولک ایسڈ از دا کی پلیئر جو فیمیل ہیئر لاس کو ڈیفائن کرتا ہے. دوسرا اس کے ساتھ وائٹامن ڈی ہے. وائٹامن ڈی ڈیفیشنسی بہت زیادہ ہو گئی ہے. لوگ دھوپ میں نہیں جاتے، پاکستان میں تو گرمی کی وجہ سے کوئی بھی باہر نہیں جاتا. اس کی وجہ سے میجورٹی لوگوں میں وائٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی ہے. تیسری چیز جو ہے وہ اس میں زنک، سیلینیم، بایوٹن، ان چیزوں کی ڈیفیشنسی ہے. انیمیا بہت کامن ہے، ہیموگلوبن لو رہتا ہے ہماری فیمیلز کا. اس کی وجہ سے اس کا افیکٹ جو ہے وہ سب سے زیادہ آپ کی سکن پہ اور بالوں پہ آتا ہے. دیٹس وائی ان کی ٹریٹمنٹس میں ہم جو پہلی چیز دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہسٹری پیشنٹ کی کیسے ہے، وہ ہیلدی ڈائٹ لے رہا ہے، وہ جم جا رہی ہے یا نہیں جا رہی، وہ اپنا خیال رکھتی ہے یا نہیں، ریسنٹلی کوئی ڈیزیزز آئے ہیں یا نہیں. جب یہ ساری چیزیں ہم پوچھ لیں اس کے بعد دین آئی تھنک اباؤٹ ٹریٹمنٹس. ٹریٹمنٹس میں 3 کامن چیزیں ہیں. فرسٹ ون از ملٹی وٹامنس جو ہم دیتے ہیں، ساتھ ہی سیکنڈ ون از ایسی ہیئر اسپرے جو آپ کے بالوں کو گرو کرے. کامنلی اویلیبل ہیں ساری دنیا میں، اوور دا کاؤنٹر ملتی ہیں. ون آف دیم از مینوکسیڈل جو ریگولرلی اوور دا کاؤنٹر مل رہی ہوتی ہے، لیکن اس میں پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جب آپ یوز چھوڑ دیتے ہیں تو وہ بال گر جاتے ہیں دوبارہ. تھرڈ از پی آر پی جو آج کل ریجنریٹیو میڈیسن ادھر سے سٹارٹ ہوئی ہے، اور پی آر پی ہیئر فال کے لیے بہت اچھی ہے. لیکن پی آر پی میں مسئلہ یہ ہے کہ فیمیلز میں اسے افیکٹو ہونے کے لیے یو نیڈ ایٹ لیسٹ 6 سیشنز، مہینے میں 1 سیشن. اب اتنا ٹائم اگر کوئی پاکستان میں بیسڈ ہے، میرے کلینک کے پاس ان کا گھر ہے، سو ویل اینڈ گڈ، دے کین ڈو اٹ ان پشاور اور اسلام آباد. میجورٹی لوگ کم ٹائم کے لیے پاکستان آتے ہیں، وہ دے آر ناٹ ایبل ٹو ڈو دیٹ.
उनके लिए आइडियल ट्रीटमेंट एक्सोसोम्स हैं। एक्सोसोम्स आर स्टेम सेल्स। स्टेम सेल्स वो सेल होता है कि जिसे आप यहाँ इंजेक्ट करें तो वो हेयर बनाना शुरू कर दे, उसे अगर आप स्किन में इंजेक्ट करें तो वो स्किन के सेल्स बनाना शुरू कर दें। दिस इज़ द लेटेस्ट ट्रीटमेंट जो हेयर फॉल के लिए है। फिर एक्सोसोम्स में देर आर टू टाइप्स। एक हैं जो ह्यूमन सोर्सेज से आते हैं, जैसे प्लेसेंटा से, अम्बिलिकल कॉर्ड, ब्लड से। इससे वो स्टेम सेल्स अलग करते हैं, उसे फ्रीज करते हैं और फिर उसे आप दूसरे पेशेंट को इंजेक्ट कर सकते हैं। दूसरे एक्सोसोम्स जो हैं वो प्लांट सोर्सेज से आते हैं। प्लांट्स, उनमें भी सेल्स होते हैं। अक्सर स्कूल एज में लोग सेल की डायग्राम पढ़ते हैं, ये एनिमल सेल है, ये प्लांट सेल है। एक्सोसोम्स इसी सेल्स के नाम हैं कि जो स्टेम सेल्स हैं प्लांट से वो लोग लिए गए हैं और वो आपके हेयर फॉल को कंट्रोल करते हैं। अब एक्सोसोम्स 1 सेशन इज इक्वल टू 5 सेशंस ऑफ पीआरपी। इसीलिए ये ट्रीटमेंट बहुत इफ़ेक्टिव है। जो लोग कम टाइम के लिए पाकिस्तान आते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, क्योंकि ये पाकिस्तान में स्टिल बहुत बहुत इकोनॉमिकल है। बाहर दुनिया में इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, पर्टिकुलरली इन यूएस। फिर कुछ कंट्रीज़ ऐसा हैं जिन्होंने अभी तक अप्रूव नहीं किया इन ट्रीटमेंट्स को। उस अप्रूवल में हर एक कंट्री के अपने रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, जब तक वो चीज़ें सारी क्लियर ना हो जाएं तब तक वो अप्रूव नहीं करते। बट आई हैव पर्सनली ट्राइड इट ऑन hundreds of patients in my clinic, और एक्सोसोम्स पे पाकिस्तान में सबसे पहली वीडियो मैंने ही बनाई थी, एंड इट्स ट्रूली वर्थ इट। हेयर फॉल आपका एक ही सेशन के साथ कंट्रोल हो जाता है। और हेयर में जो थिकनिंग होती है कि हेयर का डायमीटर बढ़े और मज़ीद बाल उसमें आए, दैट टेक्स अबाउट 3 to 6 months. So my recommendation is always 2 sessions of exosomes. आपके लिए हम, चूँकि आप 1 month के लिए यहाँ हैं, so हम 2 sessions करेंगे, 1 now and 1 can be done after 21 days. 21 days, ठीक है। और इसकी जो है कोई साइड इफ़ेक्ट्स है? इसमें अभी तक जो रिसर्च डेटा हमारे पास मौजूद है, मैंने अभी तक कोई एलर्जिक रिएक्शन उसमें नोटिस नहीं किया। किसी पेशेंट ने मुझे कोई ऐसी कंप्लेंट नहीं की कि मैं कहूँ कि ये बहुत सीरियस कॉम्प्लिकेशन है। छोटी मोटी चीज़ें, जैसे अब चूँकि ये इंजेक्ट होता है स्किन में, सो वो थोड़ा सा आपको प्रिक का पेन हो सकता है, उससे ज़्यादा इसमें कोई बड़ी कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। इससे पहले हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था कि जो आपकी हेयर फॉल को कंट्रोल करे। जगह खाली हो जाती थी, हम हेयर ट्रांसप्लांट कंसिडर करते थे। अभी दिस इज़ द ट्रीटमेंट के जो हेयर फॉल को अच्छा कंट्रोल कर लेगी, ताकि फ्यूचर में आपको हेयर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत ना पड़ जाए। ठीक है। और इसके रिकवरी का टाइम कितना है? कितने दिनों में आप रिकवर हो सकती है? इट्स वेरी क्विक, 15 to 20 मिनट्स इस पे प्रोसीजर पे लगते हैं। अच्छा। और आप यू कैन वॉक ऑफ, इसमें कोई बहुत ज़्यादा एनेस्थीसिया भी हम नहीं देते। मोस्टली पेशेंट्स कैन गेट इट इंजेक्टेड डायरेक्टली, क्योंकि बहुत छोटी सी नीडल होती है, और बस वो स्टेम सेल्स तैयार आते हैं और हम उन्हें फिर इंजेक्ट करते हैं। ठीक, ये तो बहुत अच्छी बात है कि जल्दी रिकवर होगी इंशाल्लाह। तो आज मैं यही ट्रीटमेंट्स के बारे में आई थी डॉक्टर सलमान साहब के पास, और आज इंशाल्लाह जो है ये ट्रीटमेंट मेरे बालों पे कर लेंगे, और उसका भी वीडियो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर कर लूँगी कि इन्होंने किस तरह किया है। तो इंशाल्लाह अगर आप लोगों को भी करना होगा या आप लोगों को भी यही हेयर लॉस की प्रॉब्लम है, तो आप लोग डॉक्टर सलमान को कांटेक्ट कर सकते हो इस प्रॉब्लम के बारे में। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच।